جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک وصیت بیان کی جاتی ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینے کے بعد میرا جنازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے جانا، وہاں اجازت طلب کرنا، اگر تمہیں اجازت مل جائے تو میری تدفین وہیں پر کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو پھر میرے جنازے کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا۔ یہ وصیت بیان کی جاتی ہے، اور ہمارے مبلغین خطبہ اپنے اپنے بیانات میں بڑے زور و شور کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، جبکہ اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نرا جھوٹا واقعہ ہے، کذاب راویوں سے آ رہا ہے۔ ہمارے مختلف محدثین نے اس واقعے کو اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ درج کرنے کے بعد ہمارے محدثین نے، علماء نے اس پر جو کمنٹس کیے ہیں، جو حکم لگایا گئے اس حکم کو غائب کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور صرف یہ واقعہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے نعت خواہوں کو دیکھ لیجئے اور خطباء کو دیکھ لیجئے، جو ذمہ داری نہیں نبھاتے ہیں وہ یہ حرکتیں کر دیتے ہیں کہ اس واقعے کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد علماء نے کمنٹس کیا کیے ہیں، کیا بیان کرنے کی اجازت دی یا ثابت رکھا ہے اس واقعے کو، تو وہاں پر پڑھنے سے ملے گا کہ نہیں ملتا ہے۔ یہ واقعہ خطیب بغدادی نے بھی روایت کیا ہے، اسی طریقے سے حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق میں بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، اسی طریقے سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس واقعے کو اپنی کتاب تفسیر الکبیر کے اندر یہ لے کر آئیں گے۔ سب سے پہلے اس واقعے کے اندر جو معاملہ ہے وہ وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے علماء کرام نے منع کیا ہے کہ اس واقعے کو بیان نہ کیا جائے۔ اس روایت میں جو راوی آ رہے ہیں ان میں سے ایک راوی ہے ابو طاہر موسیٰ بن محمد بن عطا المقدسی، یہ راوی آ رہا ہے، اور دوسرا راوی آ رہا ہے عبد الجلیل۔ یہ دو راوی ہیں جس کی بنیاد پر علماء کرام نے، محدثین نے، محققین نے اس واقعے کو منع فرمایا ہے کہ یہ واقعہ ثابت نہیں اور بالکل منکر درجے کا واقعہ ہے، اس لیے اس واقعے کو بیان کرنے کی اجازت ہمارے علماء نے تو نہیں دی، لیکن آج کل کے خطیب مبلغین جو ذمہ داری نہیں نبھاتے ہیں وہ اس واقعے کو کثرت کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں، انہیں کوئی شک اپنی اس بات سے کہ مجھے یہ بیان کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ جو بندہ ہے اس کے بارے میں علماء کرام کے کامنٹس دیکھ لیجئے۔ امام موسیٰ بن سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفی 262 ہجری، ارشاد فرماتے ہیں کہ اشہد علیہ انہ کان یکذب، کہ یہ گواہی موجود ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس کے بعد امام ابو زرع الرازی المتوفی 264 ہجری، وہ ارشاد فرماتے ہیں کان یکذب، جھوٹ بولا کرتا تھا۔ امام ابو حاتم الرازی المتوفی 277 ہجری فرماتے ہیں یکذب ویأتی بالاباطل، جھوٹ بولا کرتا تھا اور باطل روایتیں بیان کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 322 ہجری، وہ ارشاد فرماتے ہیں یحدث عن الثقات بالبواطیل فی الموضوعات، ثقہ بندوں سے باتیں بیان کرتا لیکن باطل باتیں بیان کیا کرتا تھا، موضوع روایتیں بیان کیا کرتا تھا، یعنی پیچھے سند ثقہ راویوں کی ہوا کرتی تھی لیکن باتیں ساری موضوع ہوا کرتی تھی، جھوٹی من گھڑت ہوا کرتی تھی۔ یہ تو حال ہے اس واقعے کے راویوں کا۔ جو ابو طاہر نامی شخص آیا ہے اس روایت کے اندر، اس کا یہ حال ہے کہ اس کو علماء کرام نے قبول نہیں کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ واقعہ بڑے زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے عقیدے خراب ہو گئے۔ اسی پر عقیدہ رکھ کے بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے سے آواز آئی، آپ نے فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ ہی دفنا دو۔ اب یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، آپ جب روایت درست نہیں ہے تو پھر آپ اس سے عقیدے کی بنیاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو اسی سے عقیدہ ثابت کیا جاتا ہے۔ دیکھو حضور سے صحابہ کرام نے کہا تھا تو حضور کے روضے سے جواب آیا، اسی پر پھر بعد کے سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ایک بنیاد غلط ہے، اس غلط بنیاد پر آپ عقیدے بنا بیٹھیں گے جو ہمارے لیے سراسر شرمندگی کا باعث ہے۔ پھر اس کے بعد خطیب بغدادی ارشاد فرماتے ہیں غریب جداً، یہ واقعہ انتہائی غربت ہے، اس کے اندر صحابہ کرام موجود تھے، ابو بکر صدیق کے جنازے کے وقت کہیں اور سے یہ روایت نہیں آ رہی ہے، ایک ہی بندے سے روایت آ رہی ہے، تو اتنا مشہور واقعہ ہو اس کے اندر غربت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پرلے درجے کا غریب واقعہ ہے یہ۔ اس کے بعد حافظ ابن عساکر جب اس روایت کو لکھتے ہیں تو اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ھذا حدیث منکر،
یہ منکر درجے کی روایت ہے۔ منکر اس لیے، نکارت اس لیے کہ اس میں جھوٹا راوی موجود ہے، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں وفی اسنادہ ابو طاہر موسیٰ بن محمد بن عطا المقدسی کذاب، یہ کذاب راوی ہے ابو طاہر موسیٰ، یہ کذاب راوی ہے، اس کذاب راوی کی وجہ سے اس روایت کو منکر قرار دیا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں عن عبد الجلیل وہو مجہول، یہ جو عبد الجلیل بندہ آ رہا ہے اس کے بعد، یہ بندہ کون ہے؟ محدثین کی نگاہ میں یہ مجہول ہے، اسے کوئی نہیں جانتا اس نام کا راوی ہے کون۔ تو اب اگر ایسے حالات ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمارے یہاں ذمہ داری نہ نبھانے والے اس کو بیان کریں گے، چونکہ ایسے واقعات چاہیے ہوتے ہیں جس میں لطف آئے، مزہ آئے اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں، ایسے ہی واقعہ سنانے میں ہمیں مزہ آتا گئے، جبکہ جو روایت کرنے والے ائمہ گئے وہی اس بات کو روایت کرنے کی اجازت نہیں دے رہے گے۔ اس کے بعد لسان المیزان میں خود ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو درست قرار نہیں دیا گیا، انہوں نے بھی اس پر نکارت کا ہی حکم لگایا گیا اور اس بات کا انکار کیا گیا کہ یہ واقعہ کوئی بیان نہ کرے۔